السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بن فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے توبہ کی حقیقت اور اس کی فوائد۔ آدمی سے خطا و نسیان اور گناہ و معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور آپ اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیا شرطیں ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہے؟ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے چند سطریں ذیل میں لکھی جا رہی ہے۔ توبہ کی حقیقت۔ توبہ کے معنی لوٹنے اور واپس ہونے کے ہیں۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ و خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہونا ہوتا ہے۔ توبہ کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علامہ آلوسی فرماتے ہیں، بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر ہر نادم و پشیمان کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو اور گناہ سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حتیٰ المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ کی شرطیں۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کو ملحوظ رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہے اور سب کے نزدیک مسلم ہے۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کی پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے۔ معرف القرآن۔ تنبیہ: عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی سے چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت و پشیمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ موسوعہ فقہیہ میں ہے، توبہ بمعنی گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جائے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم سے ان مسائل سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ موسوعہ فقیہ۔ توبہ کا شرعی حکم۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ واضح رہے گا تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بعض گناہوں سے توبہ کرتا تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے اس کی توبہ درست ہے، اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمے باقی رہے گا۔ توبہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ حکم قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ علماء کرام نے توبہ کی فرضیت کی دلیل میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ایک حدیث شریف میں یہ دوسری آیت، اے لوگو مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو،
توبہ کب تک؟ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ جہاں تک توبہ کی قبولیت کے وقت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائیں گے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یعنی سورج کا پچھم سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرمائیں گے جب تک اس بندے میں موت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جان کنی کی حالت میں نہ چلا جائے۔ فوراً توبہ کیجیے۔ آدمی سے گناہ و معصیت کا ہونا فطری بات ہے، مگر جو ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بدکار اور فاسق و فاجر شخص کی طرح گناہ سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے۔ گناہ کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں مومن جیسے اوصاف اپنانے چاہیے۔ جب ہم سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو ہمیں اس گناہ کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزر گئی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے بلکہ اجرت سے کام لینا چاہیے۔ توبہ کے بعد ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر ہر وقت ہماری توبہ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمان بلکہ توبہ کے بعد کفار و مشرکین کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصاری کے کفر و شرک کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، اسی غفور رحیم کی شان ہے کہ جب ایسے باغی اور گستاخ مجرم بھی جب شرمندہ ہو کر اور اصلاح کا عزم کر کے حاضر ہو تو 1 منٹ میں عمر بھر کے جرائم معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ نصوح کیجیے۔ گناہ کے ارتکاب کے بعد ہمیں اپنے رب کے سامنے توبہ نصوح کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں توبہ نصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ ایک روایت میں توبہ نصوح کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ بندہ اس گناہ پر نادم ہو جس کا اس نے ارتکاب کیا، پھر اللہ کے سامنے معذرت پیش کرے، پھر بندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ دودھ تھن میں نہیں لوٹتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک توبہ نصوح یہ ہے کہ دل میں گناہ پر شرمندگی ہو، زبان سے استغفار کرے، بالکل یہ گناہ ترک کر دے اور دوبارہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ توبہ نصوح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو احسان فرمائیں گے اس کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ یہ جس میں توبہ نصوح کا حکم آیا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کے اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو خیر تک رکھے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ معافی اور توبہ کی ہدایت۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور یہ ہدایت دینا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ ہدایت دیتے ہیں کہ گناہ کے بعد بندے اس سے معافی مانگے اور توبہ کر کے پاک و صاف ہو جائے۔ مفتی محمد شفیع
اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کرے اور توبہ کیا کرے۔ مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے، اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی قرآن کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ کہ ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کثرت سے توبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ ایک حدیث میں توبہ کے حوالے سے اپنے عمل کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ آپ کی ذات مبارک گناہوں اور خطاؤں سے پاک تھی۔ آپ معصوم و مغفور تھے، اس کے باوجود آپ کثرت سے توبہ کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت یہ سیکھے کہ جب آپ مغفور و معصوم ہو کر بھی اتنی کثرت سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے چھوٹے بڑے بے شمار گناہ شب و روز ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا، اے لوگو، خدا کے سامنے توبہ قبول کرو کیونکہ میں دن بھر میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی اکرم نے ایک حدیث میں دن بھر میں 100 مرتبہ اور دوسری میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ عدد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صرف 100 بار یا 70 بار ہی توبہ کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت سے دن رات توبہ کرتے تھے۔ اس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بھی کثرت سے توبہ کریں۔ رات و دن توبہ کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ اتنے سخی اور کریم ہے کہ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کی گٹھری لے کر کب ہمارے در پر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ آپ اتنے کریم و غفور ہے کہ آپ ہر وقت اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ دن میں توبہ کرے یا رات میں توبہ کرے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، ذات باری تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ عز و جل ینصت۔ ترجمہ، اللہ پاک رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہونے لگے، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ پاک ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے سخی و کریم ہیں اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ توبہ ایک پسندیدہ عمل۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو گناہ کا ارتکاب کرے گی، پھر توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔
ایک حدیث شریف میں توبہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے اور اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا اونٹ پا لیا ہو جبکہ وہ اسے ایک چٹیل میدان میں گم کر چکا تھا۔ اس تحریر کا اختتام ایک قرآنی آیت پر کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کبائر اور بڑے گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو رحیم و کریم مولا خود ہی معاف کر دیں گے اور اس بندے کو ایک باعزت جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اس باعزت جگہ کا مطلب جنت ہے۔ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں داخل کرے۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں دی گئی ہے سب کی سب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دارالعلوم شمارہ 12 جلد 105 ربیع الثانی جمادی الاول 1443 مطابق دسمبر۔ باقی ساری حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کا حوالہ نہ دیا گیا ہو۔ کچھ مسلم بخاری سے ہے، کوئی صحیح مسلم سے ہے، کچھ برقم سے ہے، تو ساری حدیثیں صحیح ہے۔ قرآن سے دی گئی آیتوں کے ساتھ بتایا گیا ہے اور یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے اور توبہ کے کتنے سارے فضائل ہیں، استغفار کی کتنی زیادہ ہدایت اور فضائل دی گئی ہے۔ تو دوستو، توبہ ہمیشہ کیا کرو، استغفار ہمیشہ پڑھا کرو۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبا بھی ہو گیا ہے، یہ تحریر کافی لمبی تھی، لیکن ہاں اس سے بہت ساری نالج ملی ہے کہ توبہ کرنے کا ذکر کتنا زیادہ ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ پسند ہے۔ یہ تو اس ایک چھوٹی سی بات سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ انہیں معاف کریں گے، پھر وہ گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی، اللہ انہیں معاف کر دیں گے۔ تو بس توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اپنے اللہ کا سب سے پسندیدہ کام ہمیشہ کرتے رہیں، اس کی عادت ڈال لیں۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں، ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔